الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد۔ جنت اور جہنم سے متعلق عقیدہ۔ جنت اور جہنم کا وجود برحق ہے، اللہ تعالیٰ کا وجود برحق ہے، اللہ تعالیٰ کے پیدا ہوئے فرشتوں کا وجود برحق ہے، جنات کا وجود برحق ہے، قبر کے بعد کی زندگی کا وجود برحق ہے، حشر کا وجود برحق ہے، عرش کا وجود برحق ہے، کرسی کا وجود برحق ہے، پل صراط کا وجود برحق ہے، جنت کا وجود برحق ہے، یعنی جنت کا وجود یقیناً ثابت ہے۔ عقیدہ۔ جنت اور جہنم دونوں پیدا کی جا چکی ہیں، قرآن کریم میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ جنت کے لیے اعدت للمتقین اور جہنم کے لیے اعدت للکافرین، کہ کفار کے لیے جہنم کو پیدا کیا گیا اور متقین کے لیے جنت کو پیدا کیا گیا، یہ دونوں پیدا کی جا چکی ہیں۔ عقیدہ۔ جنت اہل ایمان کے لیے انعام و عیش کی جگہ ہے۔ جنت مومنین کے لیے، متقین کے لیے صرف رہنے کی جگہ نہیں بلکہ عیش کی جگہ ہے۔ رہنے کی جگہ پہ گزارے ہوتے ہیں اور عیش کی جگہ پہ گزارے نہیں ہوتے بلکہ مزے ہوتے ہیں۔ تو جنت ایسی جگہ نہیں کہ جہاں رہنا ہے صرف، جنت ایسی جگہ ہے جہاں عیش کے ساتھ رہنا ہے۔ عقیدہ۔ جہنم کفار کے لیے عذاب اور نافرمان مسلمانوں کو ان کے گناہوں کی سزا دے کر پاک کرنے کی جگہ ہے۔ جہنم میں کافر جائیں گے تو عذاب کے لیے جائیں گے۔ عذاب کا معنی ہوتا ہے ایلام الحی علی سبیل الہوان، زندہ آدمی کو ذلیل کرنے کے لیے تکلیف دینا۔ قرآن کریم میں ہے وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، کہ کفار کو تکلیف دینے والا، رسوا کرنے والا یہ عذاب ہوگا۔ اور مومنین اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے تو اس لیے نہیں کہ ان کو ذلیل کیا جائے، اس لیے کہ ان کو ان کے گناہوں کی نجاست سے پاک کر کے جنت میں بھیج دیا جائے، جو کہ پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے۔ عقیدہ۔ قیامت کے بعد جو ایک بار جنت میں داخل کر دیا گیا وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ جو شخص جہنم میں داخل ہو گیا کفر کی وجہ سے وہ جہنم سے باہر نہیں آئے گا، لیکن جو جہنم میں گیا اپنے برے اعمال کی وجہ سے وہ جہنم سے نکلے گا اور ایک وقت آئے گا کہ جنت میں جائے گا۔ لیکن جس کو جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کبھی بھی جنت سے نہیں نکالا جائے گا۔ عقیدہ۔ جنت میں بڑھاپا، بیماری، غم، موت اور مشقت نہیں ہوں گے۔ جنت میں اعلان کر دیا جائے گا اہل جنت تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، تم صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے، تم خوشحال رہو گے، کبھی غمزدہ نہیں ہوگے، تم زندہ رہو گے اور کبھی مرو گے نہیں۔ عقیدہ۔ جنت میں اہل جنت کی ہر خواہش کو پورا کیا جائے گا۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ محتمم بانی دارالعلوم دیوبند فرمایا کرتے جنت چھوٹی خدائی کا نام ہے، جس طرح بڑی خدائی یہ ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، جب اللہ فرماتے ہیں ہو جا وہ ہو جاتا ہے۔ اور جنت وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اہل جنت جو چاہیں گے وہ ملے گا اور جو مانگیں گے وہ ملے گا۔ عقیدہ۔ جنت میں ہر قسم کے میوے اور پھلوں کے باغات ہوں گے، جنت میں پاکیزہ شراب، دودھ اور شہد کی نہریں ہوں گی۔ جنت میں بڑی بڑی 4 قسم کی نہریں ہوں گی، پاکیزہ شراب کی نہر، دودھ کی نہر، شہد کی نہر اور پانی کی نہر، یعنی فراوانی کے ساتھ یہ چیزیں ملیں گی اور کبھی ختم ہونے والی نہیں ہوں گی۔ عقیدہ۔
جنت میں پاکیزہ حوریں ملیں گی اور سب سے مشہور حور کا نام حور عین ہے۔ جنت میں اللہ تعالیٰ نے جو خواتین پیدا فرمائی ہیں جن کا خمیر بھی جنت سے لیا گیا ہے ان کو حور کہتے ہیں۔ ان میں سب سے خوبصورت، سب سے معروف یہ حور عین ہے۔ ان تمام حوروں کی سردار دنیا والی بیوی ہوگی۔ کس قدر مقام اور مرتبہ ہے دنیا کی عورت کا، یہ جنتی حوروں کو بھی سردار ہوگی۔ عقیدہ: مسلمان عورت دنیا میں جس مسلمان کی بیوی ہوگی جنت میں وہ اسی خامد کے ساتھ رہے گی۔ کوئی عورت کسی کی نکاح میں ہے اور کسی کے نکاح میں تھی اور شوہر فوت ہو گیا، یا کسی کے نکاح میں تھی اور یہ فوت ہو گئی، تو یہ اسی شخص کے نکاح میں رہے گی۔ عقیدہ: جس مسلمان عورت کا خامد کافر ہو گیا یا جو مسلمان عورت بغیر نکاح کے فوت ہو گئی یا جسے شوہر نے طلاق دے دی ہو، اسی طرح وہ عورت جس کا شوہر فوت ہو گیا ہو اور اس نے فوت ہونے کے بعد پھر کسی اور سے نکاح کر لیا ہو، تو اس کا نکاح نہ، کسی کا شوہر فوت ہو گیا، اور میں اس کو دوبارہ بیان کرتا ہوں۔ عقیدہ: جس مسلمان عورت کا خامد کافر ہو گیا ہو یا جو مسلمان عورت بغیر نکاح کے فوت ہو گئی ہو یا جسے شوہر نے طلاق دے دی ہو، تو اس کا نکاح جنت کے کسی مرد سے کر دیا جائے گا۔ مسلمان عورت ہے، خامد کافر ہو گیا، اس کے بعد اس نے نکاح نہیں کیا۔ جو مسلمان عورت بغیر نکاح کے فوت ہوئی، نکاح کیا ہی نہیں تھا یا کیا تھا شوہر کافر ہو گیا اس کے بعد سے نکاح نہیں کیا، یا جسے شوہر نے طلاق دے دی ہو اور اس کے بعد پھر اس نے نکاح نہ کیا ہو، یعنی وہ عورت جو بغیر خامد کے دنیا سے جائے۔ ایک ہے کہ عورت زندہ ہے، خامد فوت ہو گیا اور اس کے بعد اسے نکاح نہیں کیا، یہ اسی خامد کے نکاح میں ہوگی۔ وہ عورت جس کا خامد نہیں تھا، نکاح کیا ہی نہیں، یا خامد نے طلاق دی اور بعد میں اس نے نکاح نہیں کیا، یا خامد کافر ہوا اور اس نے بعد میں نکاح نہیں کیا، تو جو دنیا کے مرد جنت میں گئے ہیں انہی میں سے کسی مرد کے نکاح میں اس کو دے دیا جائے گا۔ عقیدہ: کوئی کافر جنت میں ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں جائے گا۔ کافر جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ کافر جنت کی ہوا بھی نہیں لے سکے گا۔ کافر حوض کوثر سے پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں پی سکے گا۔ کافر قیامت کے اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں بیٹھ سکے گا۔ کافر کافر ہے، وہ متشدد ہو یا معتدل، قیامت کے دن خدا کی رحمت سے ہر طرح سے محروم رہے گا۔ عقیدہ: جو شخص جہنم سے سب سے آخر میں نکلے گا اور جنت میں داخل ہوگا اسے دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی۔ سب سے آخر میں جنت میں جانے والا وہ شخص ہوگا کہ جس کے پاس ایمان کے بعد گناہ ہی گناہ ہے اور گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں گیا ہے، اور سب سے آخر میں جہنم سے نکال کر جنت میں اس کو داخل کیا جائے گا، تو اس کو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی۔ بقیہ اہل جنت کی جنت کتنی بڑی ہوگی انسان تصور نہیں کر سکتا۔ عقیدہ: جنت میں اہل جنت کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ دنیا میں ہمارے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار فرمایا ہے، اور عام مسلمان کے لیے یہ دیدار اللہ تعالیٰ جنت میں کروائیں گے۔ وہ کیسے ہوگا ہم اس کی کیفیت نہ بیان کر سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں۔ عقیدہ: وہ لوگ جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے انہیں جنت اور جہنم کے درمیان ایک جگہ رکھا جائے گا جس کا نام آراف ہے۔ یہ لوگ اہل جنت کو جنت کی نعمتوں میں دیکھ کر جنت کے حصول کی دعا کریں گے، اور اہل جہنم کو عذاب میں مبتلا دیکھ کر جہنم کے عذاب سے پناہ مانگیں گے۔ ایک وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت میں داخل فرما دیں گے۔
پھر دو ہی ٹھکانے رہ جائیں گے، ایک جنت اور ایک جہنم۔ اہل جنت ہمیشہ جنت میں، اہل جہنم ہمیشہ جہنم میں۔ عقیدہ: جہنم کفار اور منافقین کے لیے دائمی عذاب کی جگہ ہے جو تیار ہو چکی ہے۔ کفار اور منافق ایک ہی چیز ہے، منافق بھی وہی ہے جو کافر ہے۔ بظاہر فرق ہے کہ یہاں کافر سے مراد وہ ہے جس کے دل میں بھی کفر ہو اور زبان سے کفر کا اظہار کرے، اور منافق سے مراد وہ کافر ہے جس کے دل میں کفر ہو لیکن زبان سے اسلام کا اظہار کرے۔ در حقیقت یہ دونوں ہی کافر ہیں، اور ان کے لیے جہنم دائمی عذاب کی جگہ ہے جو تیار کی جا چکی ہے۔ دائمی کا معنی یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور کبھی نہیں نکالے جائیں گے۔ عقیدہ: اہل ایمان میں بعض گناہگار جو جہنم میں جائیں گے وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر بالآخر جنت میں چلے جائیں گے، چونکہ اہل ایمان کی جگہ اللہ نے جنت بنائی ہے۔ یہ جہنم کچھ وقت کے لیے جانا یہ بطور عذاب نہیں بطور تزکیہ ہوگا، رسوا اور ذلیل کرنے کے لیے نہیں بلکہ ان کو ان گناہوں سے پاک کرنے کے لیے جہنم میں بھیجا جائے گا۔ عقیدہ: جنت اور جہنم ہمیشہ رہے گی اور کبھی فنا نہیں ہوگی۔ ممکن ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ ہمیشہ تو ذات اللہ کی رہے گی، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اللہ کے علاوہ تو سب فنا ہو جائے گا، تو یہ ہمارا عقیدہ کیسے ہے کہ جنت اور جہنم فنا نہیں ہوگی؟ جنت اور جہنم کے علاوہ بعض علماء نے لکھا ہے 6 چیزیں اور بھی ہیں جو فنا نہیں ہوگی۔ روح فنا نہیں ہوگی، قلم فنا نہیں ہوگا، لوح محفوظ فنا نہیں ہوگی، عرش فنا نہیں ہوگا، کرسی فنا نہیں ہوگی، اور انسان کے جسم کی ریڑھ کی ہڈی کا بنیادی عنصر جس پر پورے انسان کی بنیاد ہے یہ بھی فنا نہیں ہوتا، یہ ختم رہتا ہے۔ تو یہ تو بظاہر قرآن کی آیت کے خلاف ہے۔ جواب ذہن نشین فرما لیں، اللہ کی ذات نہ فنا ہوگی نہ فنا ہو سکتی ہے۔ جنت اور جہنم فنا ہوں گی نہیں لیکن فنا ہو سکتی ہیں۔ اس کو علمی زبان میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات سے فنائی امکانی اور فنائی عملی دونوں کی نفی ہے، اور جنت اور جہنم سے فنائی عملی کی نفی ہے، فنائی امکانی کی نفی نہیں، یعنی فنا ہوں گے نہیں، ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات نہ فنا ہوں گی نہ فنا ہو سکتے ہیں۔ اور یہ بھی رکھ لیں کہ اللہ کی ذات اور صفات ہمیشہ سے ہیں، جنت اور جہنم ہمیشہ سے نہیں ہے، فرق ہے بہت زیادہ۔ عقیدے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ سبق نمبر 23، اجتہاد اور تقلید سے متعلق عقائد۔ عقیدہ: شریعت پر عمل کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ نمبر 1، دلیل سے مسئلہ جاننا۔ نمبر 2، دلیل سے مسئلہ جاننے والوں پر اعتماد کر کے بلا مطالبہ دلیل مان لینا۔ ایک ہے بلا دلیل بات کو ماننا اور ایک ہے با دلیل بات کو بلا مطالبہ دلیل ماننا، دونوں میں فرق اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ یہاں ایک بات میں بڑی واضح کر دوں، بہت اچھی طرح اس کو سمجھ لیں۔ انسان قبر میں جائے گا، فرشتے سوال کریں گے من ربک من نبیک ما دینک۔ مومن جواب دے گا ربی اللہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دینی علیہ السلام۔ کافر جواب نہیں دے پائے گا، کافر کہے گا لا ادری، مجھے نہیں پتہ۔ صحیح بخاری میں جو روایت کے الفاظ ہیں وہ بہت عجیب ہے۔ صحیح بخاری میں الفاظ یہ ہیں کہ اس کافر کے جواب نہ دینے پر فرشتے ان کو ماریں گے، اور کیسے؟ فَيُطْرَقُ بِمِطْرَقَةٍ مِّنْ حَدِيدٍ بین اذنی، جیسے کن پٹی کہتے ہیں نا، یہاں دونوں کانوں کے درمیان کن پٹی، یہاں ماریں گے۔ یصیح صیحۃ، یہ چیخے گا، اور فرشتے ایک جملہ کہیں گے لا دریتا ولا تلیتا۔ یہ لا دریتا اور ولا تلیتا کا معنی کیا ہے؟ علامہ کرمانی نے شرح بخاری میں لکھا ہے
لا دریت کا معنی ہے ما علمت بنفسک بالاستدلال، ما علمت بالاستدلال، اور لا تلیت کا معنی کیا ہے؟ ورتبات العلماء بالتقلید فیما یقولون، اس کو جہنم میں گرز بھی پڑیں گے، قبر میں، قبر کے عذاب، اس فرشتے کہیں گے تو دلیل سے جانتا بھی نہیں تھا اور تقلید کر کے علماء کی بات کو مانتا بھی نہیں تھا، فکرنا آج یہ تجھے سزا نہ بھگتنی پڑتی۔ یہ بات اچھی طرح سے نشین فرما لیں۔ مجھ سے میں واقعہ سناتا ہوں، یہ میٹھے میٹھے مناظرے نہیں، میٹھی میٹھی مناظریاں ہوتی ہیں، کہ مجھے ایک آدمی نے جو غیر مخلد تھا اس نے کہا کہ مولانا صاحب تقلید تو شرک نہیں ہے۔ میں نے کہا تقلید کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں تقلید کا معنی ہوتا ہے بغیر دلیل کے کسی کی بات کو ماننا۔ میں نے کہا تقلید کا جو معنی آپ نے کیا ہے، یہ تقلید کا معنی قرآن میں ہے، یہ تقلید کا معنی حدیث میں ہے، بغیر دلیل کے ماننا تقلید ہے۔ کہتے ہیں یہ معنی ہمارے فلاں عالم نے کیا ہے۔ میں نے کہا فلاں عالم سے آپ نے پوچھا ہے کہ جو آپ نے تقلید کا معنی کیا ہے بغیر دلیل کے ماننا، اس کی دلیل کیا ہے؟ کہتا نہیں۔ تو میں نے کہا تو خود تقلید کا معنی بغیر دلیل کے مان رہا ہے، تو اگر تقلید کا معنی ہے بغیر دلیل کے بات ماننا، تو تقلید کا معنی کر کے بھی تقلید کرتا ہے اور تقلید کے معنی میں شرک کرتا ہے، تجھے کیا حق حاصل ہے تقلید کے اوپر اعتراض کرنے کا؟ اب اندازہ کریں کتنا چھوٹا سا علم ہوتا ہے، کتنا۔ میری ایک مرتبہ غیر مقلد سے گفتگو ہوئی، یہ بھی مناظرہ نہیں، چھوٹی سی مناظری ہے، گفتگو ہوئی۔ یہ مجھے غیر مقلد کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے؟ میں نے کہا ہر جگہ پر ہے۔ کہا کہ دلیل؟ میں نے کہا قرآن کریم میں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، مشرق اور مغرب اللہ کا ہے، تم جس طرف اپنا چہرہ کرو گے ادھر اللہ کی ذات ہے۔ مجھے کہتا ہے یہاں فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اس سے مراد اللہ کی ذات نہیں ہے، اس سے مراد اللہ کا علم ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی صفت ہے۔ میں نے پوچھا آپ کے پاس کوئی قرآن کریم کا ترجمہ ہے؟ کہا جی ہاں۔ میں نے کہا لاؤ۔ وہ غیر مقلد عالم کا ترجمہ لایا، تو غیر مقلد عالم نے ترجمہ کیا تھا مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، جس طرف تم منہ کرو اس طرف منہ اللہ کا ہے۔ میں نے کہا منہ ذات کا ہوتا ہے یا منہ علم اور قدرت اور صفات کا ہوتا ہے؟ اس وقت اس نے موبائل اٹھایا اور ایک غیر مقلد عالم کو فون کرنے لگا۔ میں نے کہا کیا کر رہے ہیں؟ کہتا ہے میں اپنے شیخ صاحب سے پوچھتا ہوں جس کا جواب کیا ہے۔ میں نے کہا تو شیخ صاحب سے نہ پوچھ، تو اللہ تعالیٰ سے پوچھ کہ یا اللہ ایک حنفی عالم آیا ہے، میں پھنس گیا ہوں، مجھے جواب نہیں آ رہا، مجھے جواب دے۔ کہتے جی اللہ تعالیٰ سے کیسے پوچھ سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا جب ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھتے ہیں تو آپ کہتے جی تقلید ہے، شرک ہے، اور جب تو اپنے شیخ صاحب سے پوچھے گا تو یہ شرک نہیں ہوگا؟ تو موحد رہ، توحید پر اور خدا سے بات سمجھ، کسی شیخ سے نہ سمجھ۔ اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ تو یہ جو لوگ آئمہ کی تقلید سے منع کرتے ہیں، ان کا مقصد ہے آئمہ کی تقلید نہ کرو، خصوصاً امام ابو حنیفہ جو امام اعظم ہیں، سید الفقہاء ہیں، صحابہ کے شاگرد ہیں، ان کی تقلید نہ کرو بلکہ ہماری بات مان۔ یہ ہوتا ہے مفہوم۔ یہ یا تو کسی کی نہ مانو، ہماری بھی نہ مانو، پھر تو بات سمجھ آئے۔ عقیدہ: جو مسلمان خود قرآن و سنت میں غور و فکر کر کے نئے پیش آنے والے مسائل کو حل نہ کر سکتا ہو، اس کے لیے کسی ایسے مجتہد اور فقیہ کی تقلید واجب ہے جس کے اصول اور فروع لکھے ہوئے اور مرتب ہوں۔ قرآن کریم میں ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلا، اور صراط مستقیم پر کیسے چلا؟ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا دے جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ تو صراط مستقیم کے راستے پر چلنے کا طریقہ ہی وہ تقلید ہے۔ یہ آسان ہے، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ تو جن فقہا اور مجتہدین کے اصول بھی لکھے ہیں اور فروع بھی لکھے ہیں،
اور ہم تک پہنچے ہیں، فروع کا معنی مسائل لکھے ہوئے ہیں، ان میں سے کسی ایک مجتہد کی تقلید کرنا واجب ہے۔ 4 ائمہ مجتہدین ایسے گزرے ہیں کہ جن کے اصول اور فروع باضابطہ مرتب اور مدور ہو کر ہم تک تواتر کے ساتھ پہنچے ہوئے ہیں۔ نمبر 1، امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالی، ولادت 80 ہجری، وفات 150 ہجری۔ امام مالک بن انس رحمہ اللہ تعالی، ولادت 93 ہجری، وفات 179 ہجری، 70 اور 9۔ امام محمد بن ادریس شافعی رحمہ اللہ، ولادت 150 ہجری، وفات 204 ہجری۔ امام احمد بن محمد بن حنبل رحمہ اللہ، ولادت 164 ہجری، وفات 241 ہجری۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی برکت سے مجھے بھی مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ مدینہ منورہ جانا ہو، مسجد نبوی میں جائیں، اور مسجد نبوی کا وہ حصہ جو روضہ پاک کے بالکل قریب ہے چھتریوں والا، وہاں جائیں اور وہاں جا کر کھڑے ہو جائیں۔ خواتین ہیں تو جب آپ کو زیارت کا موقع ملے آپ وہاں جا کر کھڑی ہو اندر، اور بالکل مسجد نبوی کا پرانا حرم جو ترکی ہے، آپ درمیانے دروازے کے کھڑی ہو جائیں، یعنی اگر آپ دروازے کی طرف پشت کر کے دیکھنا شروع کریں، قبلے کے مخالف سے چہرہ کر لیں، تو یوں آپ کے اوپر ہوگا بالکل درمیان میں ماشاء اللہ یہ لکھا ہوگا، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ میری پشت پہ مسجد نبوی کا حرم ہے، میں یوں کھڑا ہوں، قبلے کی طرف میری پشت ہے، ادھر لکھا ہوگا ابو بکر، ادھر ہوگا عمر، پھر ادھر لکھا عثمان، ادھر لکھا علی، پھر ادھر لکھا ہوگا عباس، ادھر لکھا ہوگا حسن، ادھر لکھا ابو ہریرہ، ادھر لکھا حسین۔ پھر آپ قبلے کی مخالف سمت سامنے دیکھنا شروع کریں، جو نئی مسجد نبوی کا پہلا ستون ہے دائیں طرف روضہ پاک کی طرف، وہاں لکھا ہوگا ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ پھر آگے لکھا ہے مالک بن انس رضی اللہ عنہ، پھر آگے لکھا ہے احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ، پھر آگے لکھا ہے محمد بن ادریس رضی اللہ عنہ۔ یہ 4 فقہ مجتہدین وہ ہیں کہ جن کے مبارک نام آج بھی روضہ پاک کے سامنے لکھے ہوئے موجود ہیں، اس لیے ان ائمہ میں سے کسی ایک امام کی تقلید کر لیں۔ عقیدہ، مجتہدین اور فقہا کا فروعی مسائل میں اختلاف کرنا معیوب نہیں۔ مجتہدین کا اجتہاد ہر مجتہد کے لیے اجر کا ذریعہ ہے، درست اجتہاد پر 2 اجر ہیں اور خطا کی صورت میں 1 اجر ہے۔ مجتہد کے درست اجتہاد پر 2 اجر ملتے ہیں، اور مجتہد کے اجتہاد غلط اور خطا ہونے پر 1 اجر ملتا ہے۔ اس پر میں بات تفصیل کے ساتھ کر چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنے ائمہ فقہا پر اعتماد کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے، میری نسلوں سے، آپ سے اور آپ کی نسلوں سے دین کی مقبول خدمت لے۔ اللہ تعالیٰ اس مرکز کو شاد اور آباد رکھے، اس میں کام کرنے والے اساتذہ، کام کرنے والی معلمات استانیہ، ان تمام کو اللہ اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ مرکز میں پڑھنے والی بچیاں، مرکز میں پڑھنے والے بچے، مرکز سے تعلق رکھنے حضرات و خواتین، سب کو اللہ قبولیت عطا فرمائے، اور دین کا جو کام جس ملک میں جو شخص، جو ادارہ، جو جماعت، جو تحریک کر رہی ہے، اللہ ان سب کو اسباب اور وسائل عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ شرور فتن سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔